سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آپریشن بنیاد مرصوص میں اعلیٰ حکمت عملی اور دلیرانہ قیادت کا اعتراف۔ کابینہ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ملکی سلامتی یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سید عاصم منیر نے مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی، مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ حکومت کا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا فیصلہ۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بیان۔ مزید کہا کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکریہ۔ یہ اعزاز قوم کی عمارت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ ہمیں شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ پاکستانی قوم پہلے جھکی، نہ ہم اب جھکیں گے۔ ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے آپ پر انحصار کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو خصوصی انٹرویو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز اس کی طاقت ہے۔ جب ہمارا عزم مضبوط ہوگا، جو ہم نے دکھایا بھی، تو پھر بین الاقوامی کمیونٹی بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کو اس وقت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج پاکستان کی گلیوں میں دیکھیں تو آپ کو فتح نہیں، امن کی خوشی مناتے لوگ نظر آئیں گے۔ پاکستان، چین اور افغان وزرائے خارجہ کی آج بیجنگ میں ملاقات۔ علاقائی صورتحال، سیکیورٹی اور تجارت سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو جیان چاؤ سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دیگر اہم قومی مفادات پر چین کی مضبوط حمایت کو سراہا۔ چینی وزیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہونے کے ناطے تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور چینی کمیونسٹ پارٹی میں روابط کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ سبکدوش ہونے والی سیاسی مشیر زوئی ویئر کے اعزاز میں دہرانا۔ مریم نواز نے پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت کردار کو سراہا۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے بھی ملاقات۔ خواتین کے حقوق و ترقی، جمہوری استحکام، اقتصادی خوشحالی، قانون سازی، پارلیمانی تعاون پر گفتگو۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا بھارتی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کے بھارتی دعوے بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ پاکستان تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا بے حد احترام کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت نے ہی 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں مقدس مقامات کو نشانہ بنایا۔ بھارتی الزامات اس ناقابل قبول اقدام سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں۔ پاکستان سکھ مذہب کے کئی مقدس مقامات کا فخر سے نگہبان ہے۔ بھارتی پارلیمان میں ٹرمپ پر وار، امریکی ثالثی مکمل مسترد۔ مودی سرکار نے جنگ بندی کو پاک بھارت معاملہ قرار دے دیا۔ بھارتی پارلیمان میں پاک بھارت ثالثی پر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا، پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ پاکستان نے کتنے بھارتی طیارے تباہ کیے؟ اپوزیشن کے سوال کا جواب دینے سے انکار۔ وکرم مسری نے اعتراف کیا، پاکستان کی طرف سے جوہری دھمکی یا اسٹرائکنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے مضبوط تعلقات کا بھارتی خواب چکنا چور۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارتی ٹریول ایجنسیوں کے مالکان، ایگزیکٹوز اور اعلی افسروں پر ویزا پابندیاں لگا دیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے واضح الفاظ میں کہا، بھارتی ٹریول ایجنسیاں پیسے لے کر لوگوں کو غیر قانونی طور پر امریکہ پہنچاتی ہیں۔
انڈین ایجنسیاں غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث رہی ہیں، جس پر اب امریکہ نے سخت ایکشن لیا ہے۔ آپریشن سندور میں ہزیمت کے بعد بھارت سفارتی محاذ پر بھی ناکام۔ پاکستان سے ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت کی سفارتی سطح پر ساکھ بحال کرنے کی کوشش فلاپ۔ عالمی جریدے ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق مودی کا سفارتی سطح پر تشکیل وفد اختلافات کا شکار ہو چکا۔ وفد کے ارکان کی مودی حکومت پر شدید تنقید۔ اپوزیشن جماعتوں نے سوال اٹھایا، وفد میں تمام جماعتوں کی نمائندگی کیوں نہیں؟ متعدد سیاسی رہنماؤں نے سفارتی وفد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے بھیجے گئے نام مودی سرکار نے مسترد کر دیے۔ بھارت اور فتنہ الہند کی بلوچستان میں دہشت گردی اور گٹھ جوڑ بے نقاب۔ بھارت کے بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ حکومت پاکستان اور مسلح افواج کئی بار شواہد ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اب خود بھارت میں ہندوتوا نظریے کے حامل شخص بھومیہار ساگر نے اقرار جرم کر لیا۔ بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے ہندوتوا گروپ کا رکن بلوچستان آرمی کا ایکس اکاؤنٹ چلاتا ہے۔ بھارتی ٹی وی چینلز پر جعفر ایکسپریس واقعے کی ویڈیو نشر کر کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی۔ پاکستان پاکستان افواج پاکستان سپاہ سالار۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے۔ افواج پاکستان نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پشین میں جلسے سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشت گردوں کو اسلحے کے زور پر اپنا ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جلسے سے خطاب میں کہا، بلوچ عوام اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے باقی پاکستانی۔ ملک پر جب بھی کڑا وقت آیا تو بلوچ عوام ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہے۔ سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کے مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ قتل کے الزام پر سزائے موت برقرار۔ سپریم کورٹ کا ظاہر جعفر کے مالی اور چوکیدار کو رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ نور مقدم کے اہل خانہ کو معاوضہ ادائیگی کا حکم بھی برقرار۔ سورج قہر برسانے لگا، ملک کے بیشتر علاقے ہیٹ ویو کی لپیٹ میں۔ شدید گرمی نے 3 جانیں لے لیں۔ ہارون آباد میں 8ویں جماعت کی طالبہ اور مزدور چل بسا۔ منکیرہ میں 15 سالہ طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا شدید گرمی کی لہر 24 مئی تک جاری رہنے کا الرٹ۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک محدود۔ 28 مئی سے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان۔